بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، آپ سے مخاطب آپ کی اسلامک اسٹڈیز کی ٹیچر سیدہ شمالیہ رباب رضوی۔ الحمدللہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ ہم آخری ہمارا موضوع مفسر اور تفسیر کی خصوصیات کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، جس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور آج اس کا پہلا آپ تک درس پہنچانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد کے 2 موضوع جو ہیں، 2 تفاسیر جو ہیں، اس کے اوپر ہم بحث کرنے کے بعد ہمارا یہ اختتام پذیر کو پہنچے گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مفسر اور تفسیر دونوں کے مشترک، آپ کو دونوں کے بارے میں مشترکہ بتائیں گے۔ مفسر ہیں جناب علی، اس کے حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب، اور یہ تفسیر ہے ضیاء القرآن۔ پیر محمد کرم شاہ ازہری۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ ازہری ایک عظیم صوفی اور روحانی بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مایہ ناز مفسر، سیرت نگار، ماہر تعلیم، صحافی، صاحب طرز ادیب اور دیگر بے شمار خوبیوں کے مالک بھی تھے۔ تفسیر ضیاء القرآن سیرت طیبہ کے موضوع پر ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1971 سے مسلسل اشاعت پذیر ماہنامے ضیاء حرمت لاہور، منکرین حدیث کے جملہ اعتراضات کی مدلل علمی جو ہے مدلل معنی دلائل سے بھرپور علمی جوابات پر مبنی حدیث شریف کی اہمیت، نیز اس کی فنی، آئینی اور تشریحی حیثیت کے موضوع پر شاہکار کتاب سنت خیر الانام، فقہی، تاریخی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور دیگر اہم موضوعات پر متعدد مقالات و تذکرات آپ کی علمی، روحانی اور ملی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف اور ملک بھر میں پھیلی ہوئی اس کی شاخوں کی صورت میں برصغیر کے بے نظیر علمی تحریک اور معیاری دینی کتب کی اشاعت و ترویج کا عظیم اشاعتی ادارہ ضیاء القرآن پبلیکیشن ان کے علاوہ ہے۔ آپ کا نام و نسب، آپ کے نام کے بارے میں آپ کا اپنا قول ہے کہ حضرت پیر کھارا صاحب پیر محمد کرم شاہ المعروف ٹوپی والے سرکار کے ساتھ آپ کے خانوادے کی نسبی تعلقات ہیں، اس لیے آپ کے جد امجد پیر امیر شاہ نے انہی کی نسبت سے آپ کا نام محمد کرم شاہ تجویز فرمایا۔ آپ کا شجرہ نسب جو آپ کا شجرہ نسب ہے وہ مخدوم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سہروردی سے جا ملتا ہے۔ کنیت، آپ کی کنیت ابو الحسنات آپ کے بڑے صاحبزادے اور موجودہ سجادہ جانشین پیر محمد امین الحسنات صاحب کے نام سے منسوب ہے۔ آپ کی پیدائش رمضان المبارک 1336 ہجری بمطابق 1 جولائی 1918 سوموار کی شب بعد نماز تراویح ڈیرہ ضلع سرگودا میں ہوئی۔ آپ کے والد پیر محمد شاہ ہاشمی صاحب تھے۔ اب آپ کے تعلیمی مراحل میں جو ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کیا، اپنے خاندانی روایات کے مطابق آپ کی تعلیم کا آغاز قرآن کریم سے ہوا۔ عموماً ہر مسلمان بچے کا یہی واسطہ ہوتا ہے، یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اسے آغاز جو ہے قرآن کریم سے ہوتا ہے۔ سکہ روایت یہ ہے کہ سکہ معنی تصدیق شدہ روایت یہ ہے کہ حافظ دوست محمد سے تعلیم کا آغاز ہوا۔ استاد صاحب انتہائی سادہ مزاج اور نیک طبیعت تھے۔ قرآن پاک کی جلد بندی کا کام کر کے رزق حلال کماتے تھے، پوری زندگی کسی کے لیے بوجھ نہ بنے، نہایت ملنسار اور خلیق تھے۔ جن اساتذہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کی ان کے نام یہ ہیں: حافظ دوست محمد صاحب، حافظ مغل صاحب، حافظ بیگ صاحب۔ پھر عصری تعلیم کی بات کرتے ہیں۔ محمدیہ غوثیہ پرائمری اسکول کا آغاز 1925 میں ہوا۔ آپ اس اسکول کے پہلے طالب علم ہیں، اس لحاظ سے 7 سال کی عمر میں تعلیم کا آغاز کیا۔ پہلے استاد کا نام ماسٹر برخوردار تھا، جو محمدیہ غوثیہ اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ پرائمری اسکول میں اس وقت 4 کلاسز ہوتی تھی، اس لحاظ سے اس اسکول میں آپ کی تعلیم کا سلسلہ 1925 سے 1929 تک رہا۔ اس کے بعد آپ نے 1936 میں گورنمنٹ ہائی اسکول بحیرہ سے میٹرک پاس کیا۔ ہائی اسکول میں دوران تعلیم جن اساتذہ سے اکتساب
فیض کیا، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: چودھری ظفر احمد، چودھری جہاداد فرمان شاہ، قاضی محمد صدیق، شیخ خورشید احمد۔ علوم عربیہ و دینیہ: پیر محمد کرم شاہ الازہری نے مولانا محمد قاسم بالاکوٹی سے فارسی کتب کریمہ پندنامے، مصدر، فیوز، نام حق پڑھی اور صرف وہ نحو اور قافیہ بھی پڑھی، صرف و نحو و قافیہ بھی پڑھی۔ اس کے بعد مولانا عبدالحمید صاحب سے الفیہ، شرح جامع، منطق کے رسائل، قطبی، میر کتبی، مبزی، ملا حسن اور سنجانی جیسی کتابیں پڑھیں، مگر کئی علماء سے بھی آپ نے علم دین کی بعض دوسری مشہور و معروف کتابیں پڑھیں۔ فلسفہ و منطق کی فنی کتابیں مولانا محمد دین موضوع بدھو ضلع اٹک سے پڑھیں۔ مولانا غلام محمد پپلا میاں سے ادب، فقہ اور ریاضی پڑھی۔ پھر اورینٹل کالج لاہور، 1941 میں اورینٹل کالج لاہور میں داخلہ لیا اور فاضل عربی میں شیخ محمد عربی جناب رسول خدا صاحب، مولانا نور الحق جیسے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ آپ نے 600 میں سے 515 نمبر لے کر پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن لے کر فاضل عربی کا امتحان پاس کیا۔ دورہ حدیث، علوم عقل و نقلیہ سے فراغت کے بعد دورہ حدیث خواجہ قمر الدین سیالوی سیال شریف کے حکم پر جامع نعیمیہ مراد آباد میں صدر الافضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی سے 1942 سے 1943 تک مکمل کیا اور بعض دیگر کتب بھی پڑھی۔ پھر آپ کا BA 1945 میں جامعہ پنجاب سے BA کا امتحان اچھے مقام سے کامیاب کیا۔ جامعہ الازہر مصر، ستمبر 1951 میں جامعہ الازہر مصر میں داخلہ لیا اور ساتھ ہی ساتھ جامعہ قاہرہ سے MA کیا۔ جامعہ الازہر سے MPhil نمایاں پوزیشن سے کیا۔ یہاں آپ نے تقریباً 3.5 سال کا عرصہ گزارا۔ خدمات: دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی نشاط ثانیہ کسی بھی چیز کی دوسری زندگی سمجھیں یا دوسری بار اس کو پھلنا پھولنا یا بڑھانا۔ مصر سے واپس تشریف لا کر آپ نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ کی نشاط ثانیہ فرمائی، اس کا نصاب ترتیب دیا اور علوم قدیمیہ اور جدیدیہ کا حسین امتزاج آپ نے امت کو فراہم کیا۔ اس وقت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی شاخیں پاکستان، برطانیہ، یورپ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں خدمت دین کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اس ادارے کے فارغ التحصیل علماء بھی پوری دنیا میں دین اسلام کے اجالے پھیلا رہے ہیں۔ عدالتی امور کی انجام دہی: 1981 میں 63 سال کی یعنی 63 سال کی عمر میں آپ وفاقی شرعی عدالت کے جج مقرر ہوئے اور 16 سال تک اس فرض کی پاسداری کرتے رہے۔ آپ نے متعدد تاریخی فیصلے کیے جو عدالتی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ آپ کی تصانیف میں سب سے اہم جس کا ہم ذکر کریں گے اور ہمارا موضوع گفتگو بھی ہے، ضیاء القرآن، 3500 صفحات اور 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ تفسیر آپ نے 19 سال کی طویل عرصے میں مکمل کی۔ جمال القرآن، قرآن کریم کا خوبصورت محاورتی اردو ترجمہ جسے انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ ضیاء النبی، 7 جلدوں پر مشتمل عشق و محبت رسول سے بھرپور سیرت کی ایک کتاب عوام و خاص میں انتہائی مقبول ہے۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی تکمیل پذیر ہے۔ سنت خیر الانعام، اس کا موضوع سنت اور حدیث کی اہمیت اور حجیت سے ہے اور یہ آپ کی پہلی کاوش ہے جو آپ نے جامعہ الازہر میں دوران تعلیم تالیف کی۔ یہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے۔ ماہنامہ ضیاء حرم، 1971 میں آپ نے ماہنامہ ضیاء حرم کا اجرا کیا جو تاحال مسلسل شائع ہو رہا ہے۔ ضیاء القرآن پبلیکیشن، جون 1974 میں لاہور میں ضیاء القرآن پبلیکیشن کا قیام عمل میں آیا جو اسلامی مواد کو دنیا بھر میں پھیلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ اعزازات: ستارہ امتیاز، حکومت پاکستان نے 1980 میں آپ کے علمی اور اسلامی خدمات کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا۔ نت الامتیاز، مصر کے صدر حسنی مبارک نے 6 مارچ 1993 میں دنیا اسلام کی خدمت کے صلے میں دیا۔
सनद इम्तियाज़ हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 1994 में सीरत के हवाले से आपकी गिरां कदर खदमात के एतराफ़ में ये एजाज़ आपको दिया। अल दायरुल फ़ख्री डॉक्टर अहमद उमर हाशिम ने जामअतुल अज़हर का ये सबसे बड़ा एजाज़ आपको दिया। फिर आपकी जनाब आती है विसाल व तदफीन। आपके जो विसाल है वो 9 ज़ुल्हिज्जा 1418 हिजरी ब मुताबिक 7 अप्रैल 1998 बरोज़ मंगल रात तवील अलात के बाद आपका विसाल हुआ। सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी ने नमाज जनाजा की इमामत करवाई। आपकी कब्र वसीयत के मुताबिक दरबार आलिया अमीरुल सालकीन में आपके दादा जान पीर अमीर शाह के बाएं जानिब खोद दी गई। अच्छा जी, ये तो थी मुफस्सिर की ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात, और ये है वो ज़ियाउल कुरान का अक्स जो हमने जिसके बारे में पढ़ना है। आप दे सकते हैं अक्स यानी तस्वीर। ठीक है, हम अब उसकी तफसीर की खुसूसियात पढ़ेंगे और जो उसमें अहमियत के हामिल नुकात हैं उनके पर तबसरा करेंगे। जैसे कि मैं आपसे पहले भी बता चुकी थी, पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी की तफसीर की जो खुसूसियात हैं वो 3500 सफ़ात पर और 5 जिल्दों पर मुश्तमिल ये तफसीर 19 साल में लिखी गई है। ये कदर मुफस्सिल और मानी कुरान के बयान में बहुत ही वाज़ेह है। मुसन्निफ़ मौसूफ़ की तफ़हीम का अंदाज़ बड़ा छूता है। हर सूरत में इससे पहले इसका इजमाली तारुफ़ है, ख़ुसूसन सूरह का ज़माना नज़ूल, इसका माहौल, इसके अहम अख़रास व मक़ासिद, इसके मज़ामीन का ख़ुलासा। अगर इसमें कहीं किसी सियासी या तारीख़ी वाक़े का ज़िक्र हो तो इसका पस मंज़र तर्जुमा भी पैराग्राफ के ज़रिए लकीरें खींचकर इसको समझाने की कोशिश की गई है। नहवी और सरफ़ी और लग़वी मुश्किलात को मुस्तनद लुग़ात और तफ़सीरों से हल किया गया है। सुन्नी मसलक के नुमाइंदा तफ़सीर हैं। इसमें दीगर कई फ़िरक़ों के बाज़ उलमा के मुदल्लिल रद्द किया गया है। अच्छा जी, फिर आपकी हैं तफ़सीर की खुसूसियात। ख़ुद मुफस्सिर की ज़बानी मुफस्सिर पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी अपनी तफसीर के मुकदमे में जो ज़ियाउल कुरान की खुसूसियात और इनफरादियत बयान फरमा रहे हैं, ख़ुद इनकी ज़बानी जानिए। आप फरमाते हैं कि हम अक्सर बिगड़ी हुई कौमों के हालात और उनके हसरतनाक अंजाम के मुतालिक कुरान में पढ़ते हैं और एक लम्हा तवक्कुफ़ किए बग़ैर आगे निकल जाते हैं। हम ये ज़हमत भी बहुत कम गवारा करते हैं कि अपने अमाल का मवाजना इन बाशिंदा बर्बाद शुदा कौमों के अमाल से करें और ये सोचें कि कहीं हम भी इन्हीं नाफरमानों का शिकार तो नहीं, और अगर खुदा न खास्ता हैं तो अपने अंजाम की हौलनाकियों से गाफिल क्यों है। क्या मकाफ़ात अमल का कानून कुदरत का अटल कानून नहीं। मैंने हर ऐसे मौके पर यानी ये मुफस्सिर की ज़बान है, कोशिश की है कि मुताला करने वाले के वजदान को झंझोड़ दूँ और इसे अपना मुहासबा करने की रग़बत दिलाऊँ ताकि वह अपनी जिन्स अमल को इस्लाम और कुरान के मुकर्रर की हुए तराजू में तोले और इसी कसौटी पर परखें ताकि इससे अपने मुतालिक कोई गलतफहमी या इश्तिबा ना रहे, और अगर इसका कदम ज़्यादा हक से फिसल गया है तो वो संभलने की बर्वक्त कोशिश करे। कुरान करीम ने अपने मानने वालों को एक वाज़ेह और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात शरीयत भी अता किया, और ये ज़ाब्ता इतना ही वसी है जितनी ज़िंदगी अपनी बू क़लमों के साथ वसी है, बल्कि मुबालगा इससे भी वसी तर है। इंसान क्या है, इसका ताल्लुक़ अपने खालिक के साथ, इसकी मखलूक के साथ कैसा होना चाहिए। अगर वो हाकिम है तो इसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, अगर वो रियाया है तो इसके फ़राइज़ की नवायत क्या है, अगर वो दौलतमंद है तो इसका तर्ज़ अमल कैसा हो, अगर वो फ़कीर और मोहताज हो तो किस तरह बवक़ार ज़िंदगी बसर कर सकता है। कुरान ने जो शरीयत कामला हमें दी है इसमें इन सवालात का मुकम्मल जवाब मौजूद है। इसलिए इबादत, सियासियात और माशियात, निज़ाम अखलाक वगैरह तमाम उमूर को शरीयत ने अपने दामन में समेटा हुआ है। कुरान हकीम में जहाँ भी ये मुबाहिस आए हैं मैंने कोशिश की कि उनको इस वाज़ेह उसलूब में पेश किया जाए जिसे असर हाज़िर का इंसान समझ भी सके और कबूल भी कर सके।
اچھا، یہ ایک بڑی دلخراش اور روح فرسا حقیقت ہے کہ مروڑ زمانہ سے اس امت میں بھی افطرا و انتشار کا دروازہ کھل گیا ہے. جیسے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا حکم دیا گیا تھا. یہ امت بھی بعض خودغرض اور بدخواہ جو لوگ ہیں ان کی ریشہ دانیوں سے متنازع گروہوں میں بٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور جذبات میں آئے دن کشیدگی اور تلخی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ کی حامل ہے. یہ میرا آپ کو پتہ ہے پسندیدہ موضوع ہے، اس کو تھوڑا آپ غور سے سمجھیے گا. اس پراگندہ شیرازہ کو یکجا کرنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ انہیں قرآن حکیم کی طرف بلایا جائے اور اس کی تعلیمات کو نہایت شائستہ اور دلنشین پیرائے میں پیش کیا جائے. پھر بھی ان کو عقل سلیم کو اس غور و فکر کی دعوت دی جائے اور ہمارا اتنا ہی فرض ہے اور ہمیں یہ فرض بڑی دلسوزی سے ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد معاملہ خدائے برتر کے سپرد کریں اور وہ حی و قیوم ہے. چاہے تو انہیں ان شبہات اور غلط فہمیوں کے دلدل سے نکال کر راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور چاہے تو اسی طرح چھوڑ دے. اس باہمی اور داخلی انتشار کا سبب جو ہے کیا ہے؟ سب سے المناک پہلو امت مسلمہ کا آپس میں اختلاف ہے جس نے انہیں دو گروہوں میں بانٹ دیا. دین کے اصولی مسائل میں دونوں متفق ہیں. اللہ کی توحید ذاتی اور صفاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت، قرآن کریم، قیامات اور دیگر ضروریات دین میں کلی موافقت ہے. لیکن بسا اوقات طرز تحریر میں بے احتیاطی اور انداز تقریر میں اعتدالی کے باعث غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اور باہمی سوء ظن ان غلط فہمیوں کو ایک بھیانک شکل دے دیتا ہے. اگر تقریر و تحریر بھی احتیاط و اعتدال میں مسلک جو ہے اختیار کیا جائے اور اس بدظنی کا قلعہ کما کر دیا جائے تو اکثر و بیشتر مسائل میں اختلاف ختم ہو جائے اور اگر چند امور میں اختلاف باقی نہ رہ جائے تو اس کی نوعیت ایسی نہیں ہوگی کہ دونوں فریق عصر حاضر کے دوسرے تقاضوں سے چشم پوشی کیے، آستینیں چڑھا لیں، لٹ لیے، ایک دوسرے کی تکفیر میں عمریں برباد کرتے رہیں. تو یہ کتنا اہم پوائنٹ ہے جو آپ کو میں ہمیشہ کلاس میں سمجھاتی بھی ہوں. ملت اسلام کا جو جسم ہے پہلے ہی اغیار کے چرکوں سے چھلنی ہوا ہے. ہمارا کام تو ان خونچ کا زخموں پر مرہم رکھنا ہے، اس رشتے ہوئے ناسوروں کو مندمل کرنا ہے، اس کی ضائع شدہ توانائیوں کو واپس لانا ہے. یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ عقیدت مندی ہے کہ ان زخموں پر نمک پاشی کرتے رہیں، ان ناسوروں کو اور اذیت ناک اور تکلیف دہ بناتے رہیں. میں نے پورے خلوص سے کوشش کی ہے کہ ایسے مقامات پر افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اپنے مذہب کی صحیح ترجمانی کروں جو قرآن کریم کی آیات، بینات، احادیث صحیحہ یا امت کی علماء حق کے ارشادات سے ماخوذ ہے، تاکہ نادان دوستوں کی غلط آمیزیوں یا اہل غرض کی بہتان تراشیوں کے باعث حقیقت پر جو پردے پڑ گئے ہیں وہ اٹھ جائیں اور حقیقت آشکار ہو جائے. بفضل تعالیٰ اس طرح بہت سے الزامات کا خود بخود ازالہ ہوا ہے اور ان لوگوں کے دلوں سے یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی جو پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یہ خیال کرنے لگے ہیں کہ واقعی ملت کا ایک حصہ شرک سے آلودہ یا ان کے اعمال و مشرکین کے اعمال میں مماثلت پائی جاتی ہے. خداوند کریم ہمارے حال اظہار پر رحم فرمائے اور دلوں کو حسد و نفرت کے جذبات سے پاک کر کے ان میں محبت و الفت پیدا فرما دے. وہو علی کل شیء قدیر. بے شک. اچھا جی، پھر اس کے بعد ہے جی فرقان حمید عربی زبان میں نازل ہوا ہے قرآن جو ہے نا ہمارا قرآن کریم. آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کے ناموں میں ایک نام فرقان بھی ہے. ٹھیک ہے، تو عربی کا اپنا ادب ہے، فصاحت و بلاغت کا اپنا معیار ہے، اس کے اپنے مجازات، استعارات اور امثال ہیں، مفردات کی اشتقاق اور جملوں کی ترتیب کے الگ قواعد ہیں. اس کا دامن الفاظ کی کثرت سے معمور ہے اور قواعد اشتقاق نے تو اس میں اتنی وسعت پیدا کر دی ہے کہ دنیا کی کوئی ترقی یافتہ زبان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کتاب مقدس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضرور ہے کہ ہم عربی زبان سے ربط پیدا کریں، اس کے قواعد و ضوابط سے اچھی طرح واقفیت بہم پہنچائیں، اس کے ادب اور اسلوب انشاء کی
خصوصیات کو سمجھیں تاکہ کلمات کے آبگینوں میں حقیقت جو شراب طہور چھلک رہی ہے، شراب طہور مطلب طہور طہارت سے بھری ہوئی چھلک رہی ہے، اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جہاں کہیں کوئی نحوی یا صرفی الجھن معلوم ہوئی یا لغوی پیچیدگی نظر آئی، میں نے کوشش کی ہے کہ ائمہ فن کی مستند اقوال سے اس کا حل پیش کروں تاکہ دل میں خلش باقی نہ رہے۔ ہر سورے سے پہلے میں نے اس کا تعارف لکھا ہے، جس میں سورے کا زمانہ نزول، اس کا ماحول، اس کے اہم اغراض و مطالب، اس کے مضامین کا خلاصہ، اور اگر اس نے کسی سیاسی و تاریخی واقعے کا ذکر ہے تو اس کا پس منظر بیان کیا ہے، تاکہ قارئین جسے پہلے اس تعارف کو پڑھ لیں گے تو سورہ کا مطالعہ کرتے وقت وہ ان امور خصوصی پر مطالعہ توجہ فرمائیں گے اور جناب علی ان امور خصوصی پر توجہ مبذول کر سکیں گے، یعنی اس جانب کنسنٹریٹ کر سکیں۔ قرآن کریم کے اردو تراجم جو میری نظر سے گزرے ہیں وہ عموماً دو طرح کے، ایک قسم تحت اللفظ ترجمے کیے لیکن ان میں وہ زود بیاں یا زور بیاں مفقود ہے جو قرآن کریم کا ترہ امتیاز ہے، بلکہ اس کی روح رواں ہے۔ دوسری قسم با محاورہ تراجم کی ہے، ان میں دقت یہ ہے کہ لفظ کہیں ہوتا ہے، اس کا ترجمہ دو طرح پہلے یا دو سطر بعد درج ہوتا ہے، اور مطالعہ کرنے والا کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ میں نے جو لکھا ہے وہ ترجمہ جو لکھا ہوا ہے اس میں وہ ترجمہ اسی کا ہے یا اس سے تعلق کس کلمے یا جملے سے ہے اس ترجمے کا۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ اوپر اپنا نام لکھیں، جیسے فار ایگزامپل میں اپنا نام لکھوں سیدہ شمائلہ رباب رضوی بنتے، آگے اپنے فادر کا نام لکھوں سیدہ باسرہ رضوی، تو جب ٹرانسلیشن ہوگا یا کسی اور لینگویج میں ہوگا کہ یہ بیٹی ہیں یا کیا ہیں، اسی لائن کے نیچے ہوگا تو سمجھ آئے گا نا، اگلی لائن کے نیچے ہوگا تو مجھے تو نہیں پتہ چلے گا، میں زبان کی ماہر تو نہیں ہوں کہ یہ اسی کا ہے یا دوسری زبان کا ہے۔ اسی طرح اور اکثر یہ میں نے کچھ کلام پاک میری نظر سے گزرے ہیں جس میں یہ مسئلہ سنگین موجود ہے کہ عربی کی لائن کچھ اور ہے تو ترجمہ نیچے، مطلب کچھ اور سے نہیں، وہ ظاہر سی بات ہے عربی کا اگر سینٹینس اوپر چوڑا اور بڑا لکھا ہوا ہوتا ہے حاشیے کی صورت میں تو وہ زیادہ جگہ گھیر رہا ہوتا ہے، اردو مختصر جگہ گھیر رہی ہوتی ہے کیونکہ باریک اور چھوٹی لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ میں نے صحیح کیا ہے کہ ان دونوں طرزوں کو اس طرح یکجا کروں کہ کلام کا تسلسل اور روانی بھی برقرار رہے، زود بیان میں بھی حتی الامکان فرق نہ آنے پائے اور ہر کلمے کا ترجمہ اس کے نیچے بھی مرقوم ہو۔ اس میں کہاں تک کامیاب ہوں اس کا فیصلہ تو قارئین کرام ہی کریں گے۔ بہرحال اگر مجھے اس میں کامیابی ہوئی ہے یا پوری نہ صحیح ادھوری صحیح تو یہ میرے مولا کریم کا اپنے اس ناچیز بندے پر ایک عظیم مزید احسان عظیم ہے جس کی شکر گزاری سے یہ ہیچ مندان کبھی عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ ہیچ مندان یعنی کمتر چھوٹا آدمی، اپنے آپ کو انسان جو بڑے لوگ ہیں نا کسر نفسی کے طور پہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھا ہمارا جناب عالیہ ضیاء القرآن اور مفسر ضیاء القرآن کا تعارف۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں معرف القرآن کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد ہم تفسیر نمونہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔